الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ سب سے پہلے تو تعریف اس ذات کی کہ جس نے اس کائنات کو بنایا، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات گرامی پر جس کے صدقے میں اس دنیا کو سجایا گیا۔ بہت ہی عزتوں کے مستحق اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام، بزرگان دین اور میرے نوجوان ساتھیوں، آج ہم اور آپ یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں وہ ایک نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اس لیے کہ نسبت وہ چیز ہوا کرتی ہے کہ جس کے ساتھ نسبت جڑ جایا کرتی ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ آؤ ہم بات کریں نسبت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک آقا کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، جب تک قرآن کی نسبت ان کے ساتھ نہیں جڑی تھی، تو عالم یہ تھا کہ جب اونٹوں کو چرانے جایا کرتے تھے تو خالی پیٹ اونٹوں کو واپس لے آتے
والد کہا کرتے تھے کہ عمر تو دنیا میں کیا کرے گا، تجھ سے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے۔ یہی عمر ہے جب نسبت قرآن کی لگی، جب نسبت محمد الرسول اللہ کی لگی، جب نسبت دین کی جڑی، تو عالم یہ ہوا ہے کہ جو عمر زمین پر رائے دے رہے ہیں وہ اللہ آسمان سے فیصلے کر رہا ہے۔ ایک دو مقامات نہیں، کئی جگہ پر عمر کی رائے کے مطابق قرآن اترا ہے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب مقام ابراہیم پر پہنچے کہ یہاں پر آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے، آقا نے فرمایا کہ عمر ابھی مجھے میرے رب کا حکم نہیں ہے، میرے رب کا حکم نہیں ہے۔ ادھر یہ عمر کی رائے زمین پر ہے، ادھر قرآن اترتا ہے فَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ کون عمر ہے؟ وہی عمر ہے جن کے والد کہتے تھے کہ تو دنیا میں کیا کرے گا، تجھ سے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے۔ لیکن جب نسبت قرآن کی لگی اور نسبت محمد الرسول اللہ کی لگی اور نسبت دین کی جڑی، تو مقام یہ ملا کہ جو عمر زمین پر رائے دے، اللہ وہ آسمان سے قرآن بنا کر نازل فرما دے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، سب کی زبانیں کھلی ہوئی تھی، جس کی زبان پر جو آ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا۔ باشتے والوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج تم کس نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہو۔ یہ کوئی معمولی نسبت نہیں ہے، یہ وہ نسبت ہے کہ جس نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، یہ وہ نسبت ہے جس نے عثمان کو ذی النورین بنا دیا، یہ وہ نسبت ہے جس نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا۔ تو ہر ایک کی زبان پر جو آ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہہ دیا کہ عائشہ جاؤ اپنے رب سے دعا کرو، وہ اللہ تمہاری برات کا اعلان کرے۔ لیکن یہی بات جب حضرت عمر کے پاس پہنچتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلا کسی تأمل اور تفکر کے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ جو زبان درازیاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہو رہی ہے، یہ ان پر ایک تہمت ہے، الزام ہے۔ ادھر عمر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ادھر قرآن اترتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ قیامت تک جب جب یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عفت اور پاک دامنی کا اعلان ہوتا رہے گا۔ یہی وہ عمر ہے کہ جن کے والد کہتے تھے کہ تم کیا کرے گا، تجھ سے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے۔ جب جس نسبت جڑی اور جب قرآن کی نسبت لگی، محمد الرسول اللہ کی نسبت لگی، دین کی نسبت لگی، تو جو زمین پر رائے دے رہے اللہ وہ آسمان سے فیصلے کر رہا۔ شروع کے زمانے میں پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، عورتیں بغیر حجاب کے مسجدوں میں جایا کرتی تھیں۔ حضرت عمر کہہ رہے یا رسول اللہ بڑی غیرت آتی ہے کہ ازواج مطہرات مسجدوں میں منافقین بھی ہوتے ہیں، فاسق و فاجر بھی ہوتے ہیں، بغیر پردے کے وہ اس طرح سے جاتی ہیں، پردے کا حکم ہونا چاہیے۔ ابھی تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، عمر یہ رائے دے رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ عمر میرے اللہ کا مجھے ابھی یہ حکم نہیں ہے۔ ادھر عمر نے یہ رائے دی، قرآن آ گیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی جی اپنی ازواج مطہرات سے اور اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ نکلا کرے تو پردے کے ساتھ نکلا کرے۔ تو میرے بھائی یہ مجھے تفصیل میں نہیں جانا، چونکہ اکابر علماء موجود ہیں، مجھے بہت مختصر وقت دیا گیا ہے، مجھے اپنی بات کو سمیٹنا ہے۔ کہنا صرف یہ ہے کہ آج جس نسبت پر آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، جو کہ معمولی نسبت نہیں ہے، یہ بڑی اہم نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نسبت کی اہمیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. جو مجھے اصل موضوع دیا گیا ہے، کیونکہ پتہ چلا کہ خواتین بھی سن رہی ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ایک عورت کا مقام اور عفت کیا چیز ہوا کرتی ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو عقل سلیم عطا فرمائی. ورنہ آپ حضرات دیکھیں تو جانوروں اور انسانوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو برابر سی ہیں. مثلا انسان کھاتا پیتا ہے، جانور بھی کھاتے پیتے ہیں. انسان کے لیے رہنے کی جگہ ہوا کرتی ہے، جانور بھی کسی نہ کسی جگہ میں رہتے ہیں. اسی طرح سے اتحاد و اتفاق کی بات کریں تو چونٹیوں کے اندر ایک اتحاد کی اعلیٰ مثال نظر آتی ہے. پھر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا؟ وہ کون سی صفت ہے کہ جس کی بنیاد پر اس انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا گیا؟ میرے بھائیوں، وہ صفت حیا والی صفت ہے. حیا والی صفت ہے. اس حیا والی صفت کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا. جس انسان کے اندر حیا نہ ہو وہ انسان نہیں بلکہ وہ جانوروں کے مانند ہے. اس لیے کہ ایک احساس ہی ہوا کرتا ہے جو انسان کو اچھائی اور برائی کا ہوتا ہے. اگر وہ انسان کا احساس ختم ہو جائے تو پھر وہ انسان نما ایک جانور ہوا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو حیا اس درجے عطا فرمائی اور عورتوں کو حیا کی چابی بنایا گیا. اور ایک عورت کی عزت اور اس کی پاک دامنی اور اس کی عفت حیا کے اندر چھپی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے ذمے کوئی ایسا کام لازم نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے اس کو گھر کے باہر جا کر کوئی نوکری کرنی پڑے یا کسی آفس میں جانا پڑے، بلکہ عورت کو گھر کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں. عورت کو ایک نسل تیار کرنے کا ذمہ دار بنایا. یہ عورت تو وہ ہے کہ جس نے بختیار کاکی پیدا کیے. یہ عورت تو وہ ہے کہ جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کیے. یہ عورت تو وہ ہے جس نے ٹیپو سلطان شہید پیدا کیے. یہ عورت تو وہ ہے جس نے صابر کلیری پیدا کیے. یہ عورت تو وہ ہے کہ جس نے نظام الدین اولیاء پیدا کیے. اللہ نے عورت کا مقصد جو بیان کیا ہے، ایک عورت کو پیدا کرنے کا مقصد ایک نسل کو تیار کرنا، ایک نسل کو تیار کرنا ہے. اور وہ عورتیں ہوا کرتی تھی کہ جن کی کوکوں میں اسلام پلا کرتا تھا، جن کی کوکوں میں اسلام پلا کرتا تھا. کہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں. کیا تربیت ان کی ماں نے کی ہے ان کی، کہ جب وہ چھوٹے سے بچے ہیں اور اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ اب کچھ بولنے لگے تتلاتی ہوئی زبان سے، تو ان کی والدہ ان کو مکتب میں لے جاتی ہے اور امام صاحب کے پاس بٹھا دیتی ہے کہ میرے بیٹے کی بسم اللہ کرا دو. اب بچہ پڑھ کر گھر پہ آتا ہے تو ماں کی تربیت کیا ہوا کرتی تھی. سوچو، خواتین موجود ہیں وہ سنیں اور اس بات کو دیکھیں کہ کیا وہ مائیں ہوا کرتی تھی اور کس انداز کی ان کی سوچ ہوا کرتی تھی، کیا نظریہ ان کا ہوا کرتا تھا کہ پہلے ہی دن سے اس بات کی فکر لی کہ میرے بچے کا یقین اللہ کی ذات پر کیسے بن جائے. بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بچپن کی عمر میں ہے. جب پڑھ کے گھر آئے ہیں تو معلوم کیا کہ امی بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا چاہیے. ماں نے کہا کہ بیٹا کھانا ہمیں نہیں دیتی بلکہ ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں کھانے کو، آپ بھی اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں کھانا دے گا. وضو کیا ہے، مصلی بچھایا ہے، نماز پڑھی ہے اور بڑی لجاجت کے ساتھ ننھے ننھے معصوم ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھا کر یوں کہا کہ میرے اللہ میں مدرسے سے پڑھ کے آیا ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا دے دے. ادھر والدہ نے کھانا بنا کر الماری میں رکھ دیا. جب فارغ ہوئے تو کہا کہ ماں کھانا تو نہیں ملا. کہا کہ دیکھو بیٹا فلاں الماری میں اللہ نے رکھوا دیا ہوگا. جب الماری کھولی کھانا دیکھا تو پہلے دن یقین کیا بنا کہ کھانا کھلانے والی میری ماں نہیں ہے بلکہ کھانا تو میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے. چنانچہ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، یہ سلسلہ چلتا رہا. واقعہ یہ ہوا کہ ایک روز ان
کی والدہ کہیں اپنے عزیزوں میں چلی گئی اور وہ بھول گئی کہ ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اور جب یاد آیا تو تڑپ گئی، بے چین ہو گئی، اور لب پر دعا ہے کہ میرے اللہ آج میرے بختیار کاکی کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ روزانہ تو کھانا میں بنا کر رکھ دیا کرتی تھی اور نام تیرا لے دیا کرتی تھی، میرے اللہ تو میری لاج رکھ لینا۔ ادھر بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آتے ہیں اور آنے کے بعد معمول کے مطابق وضو بناتے ہیں اور وضو کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے مانگ کر جب الماری کھولتے ہیں تو کھانا پاتے ہیں اور کھا کر سو جاتے ہیں۔ ادھر جب مائی گھر میں آئی ہے تو پریشان ہو گئی، جلدی سے کھانا بنایا اور بنانے کے بعد الماری میں رکھ دیا اور بڑی محبت سے اٹھایا کہ بیٹا اٹھو۔ بڑی مسکراتے ہوئے بشاشت کے ساتھ اٹھتے ہیں، کہا کہ بیٹا تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کہا کہ ماں میں نے تو کھانا کھا لیا، لیکن مجھے پوچھنا یہ ہے کہ جو لذت، جو مزہ، جو ذائقہ آج کھانے میں آیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ وہ مائیں تھی جن کی گودوں میں اسلام پلا کرتا تھا، یہ وہ مائیں تھی جن کی کوکوں سے ولی اللہ پیدا ہوا کرتے تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے اتنے بڑے ولی بنے، آخر تم نے کس انداز سے ان کی تربیت کی؟ فرمانے لگی کہ کبھی بھی میں نے اپنے عبد القادر کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ جب مائیں ایسی ہوا کرتی تھی تو ولی اللہ پیدا ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ صحبت کا ایک اثر ہوا کرتا ہے۔ صحبت کی بات آتی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ صحبت اتنی اہم چیز ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیر کے اندر تکبر اور گھمنڈ کی عادت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شیر کو مار گرائے، اس کی کھال کو نکالے اور نکالنے کے بعد اس کو مشین میں نکالے، نمک لگا کر سکھا دے، اس کو دباغت دینے کے بعد پاک کر لے اور پھر اس کا بستر بنائے، اگر کوئی شخص شیر کی کھال کے بستر پر سوتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اس کے اندر تکبر اور گھمنڈ کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ آپ مجھے بتاؤ کہ وہ بچہ جو 9 ماہ تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہ رہا ہو، کیا ماں کے اثرات اس بچے کے اوپر نہیں پڑیں گے؟ آج حالت یہ ہے کہ ماں دودھ پلا رہی ہوتی ہے اور سامنے ٹی وی رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کی نحوست دودھ کے ذریعے سے بچے کے پیٹ میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ ایک وہ مائیں ہوا کرتی تھی، یہی بختیار کاکی جن کا میں نے ذکر کیا، جب مکتب میں پہنچے اور امام صاحب نے کہا کہ بیٹا بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام یہاں سے پڑھنا شروع کیا۔ استاد حیران ہے، کہا کہ بیٹا 15 پارے کون پڑھے گا؟ کہا کہ حضرت مجھے 15 پارے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میری ماں جب صبح کو اٹھتی تھی گھر کی صفائی کرنے کے بعد مجھے گود میں لے کر ان پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، اللہ نے میری ماں کی تلاوت کی برکت سے مجھے وہ پارے یاد کرا دی۔ یہ وہ مائیں تھی کہ جن کی کوکوں سے ولی اور ابدال پیدا ہوتے تھے۔ تو محترم خواتین، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو مقام اور عزت عطا فرمائی ہے وہ صرف حیا کی بنیاد پر عطا فرمائی ہے۔ جو عورت جتنی حیا والی ہوگی، جو عورت جتنی حیا رکھنے والی ہوگی، اتنی ہی وہ اللہ کے نزدیک مقرب اور مقدس ہوگی۔ اسی بنیاد پر عورت کی تعریف کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ساری ذمہ داریاں مردوں کو دی اور عورت کو ذمہ داری صرف گھر میں نسلوں کو تیار کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوا کرتی ہے، ایک عورت اللہ کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوا کرتی ہے جب وہ اپنے گھر کے درمیان میں رہتی ہے، جب وہ اپنے گھر کی چہار دیواری میں رہتی ہے، وہ عورت اللہ کے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوا کرتی ہے۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیاروں بتاؤ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ سب سے بہترین عورت کون ہے؟
یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ضرورت پیش آئی، آپ گھر تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ، آقا کی مجلس میں یہ ذکر چھڑا ہوا ہے کہ بہترین عورت کون ہے، ذرا مجھے بتاؤ کہ بہترین عورت کون سی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا خیر لہن الا یرین الرجال ولو یروہن، کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے، دنیا کی پاک باز اور مقدس عورت وہ ہے، سب سے حیا اور عفت والی عورت وہ ہے کہ جس کو نہ مرد دیکھے اور نہ وہ مرد دیکھے۔ آج ہوتا کیا ہے، ذرا سا موقع ملا تو عورتیں آڑ سے اپنا مردوں کو دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ جس طرح سے عورتوں کے ذمے پردہ لازم ہے، اسی طرح سے مردوں کے ذمے بھی پردہ لازم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب معراج سے واپس ہوئے تو آپ نے بہت سے مناظر وہاں پر دیکھے اور آپ نے ان کا ذکر کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو مقامات پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر اس اہمیت کو واضح فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ مردوں کو یہ حکم نہیں بلکہ عورتوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ زمانہ جاہلیت کی طرح سے اپنے حسن و جمال کو دکھاتی نہ پھرے بلکہ وہ اپنے گھر میں ٹھہری رہے، اور یہی چیز عورت کا حسن ہے۔ اسی بنیاد پر ایک عورت اللہ کے نزدیک مقدس اور پاک باز بنا کرتی ہے۔ سن 5 ہجری میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا رسول اللہ اچھا نہیں لگتا کہ مسجدوں میں ازواج مطہرات جاتی ہیں، وہاں پر فاسق و فاجر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ کا حکم آ گیا، اے نبی جی آپ اپنی ازواج مطہرات سے اور بیٹیوں سے اور ایمان والوں کی تمام عورتوں کو اس بات کا حکم دے دیجئے کہ جب وہ نکلا کرے تو اپنے اوپر پردہ کپڑا ڈال کر نکلا کرے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا اِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ۔ مخاطب کون ہے؟ دنیا کی سب سے مقدس ہستیاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ جب تم ازواج مطہرات سے کسی چیز کا سوال کیا کرو یا ان سے کوئی چیز مانگا کرو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، اور آگے فرمایا کہ یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اندازہ کرو جب صحابہ جیسی مقدس ہستیوں کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کن کے تعلق سے جو امت کی مائیں ہیں ان کے تعلق سے اس بات کا حکم دیا گیا، اور ہمارے اور آپ کے لیے یہ حکم کس درجے اولا ہوگا۔ اس لیے محترم حضرات، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنی خواتین کو حیا کے مواقع فراہم کریں، ان کے لیے ایسے گھر بنائیں، کیونکہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر گھر کھلا ہوا ہے اور ایک عورت پردہ کرنا چاہے اس کے باوجود بھی گھر میں پردہ نہیں کر سکتی
تو اس کا گنہگار مرد ہوگا. اس کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو ایسا مکان دے، ایسی جگہ دے تاکہ وہ بآسانی اپنی عفت اور پاک دامنی کو باقی رکھ سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے. دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو دیکھنے کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ بات میں اپنی خواتین کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ خاص طور سے اس کو سنیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں معراج کی رات گیا اور میں نے وہاں کے مناظر کو دیکھا تو وہاں پر بہت سی عورتیں تھیں جن کو الگ الگ طرح سے عذاب ہو رہا تھا. وہ منظر مجھے یاد آ گیا، اپنی امت پر شفقت اور رحمت کی وجہ سے مجھے رونا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سے عذابات تھے اور کس طرح کے عذابات تھے، آپ ذرا ذکر فرمائیں. خواتین غور سے سنیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک عورت ہے جس کو بالوں کے بل لٹکایا ہوا ہے اور وہ بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہے اور اس کی آنکھیں ابل رہی ہیں. اندازہ کرو کہ بال کتنی نازک چیز ہوتی ہے. اگر بچہ بالوں کو پکڑ کر کھینچ لے تو انسان کی چیخ نکل جاتی ہے، اور جب پوری باڈی کا لوڈ بالوں پر آ جائے تو کیا منظر ہوگا. فرمایا کہ ان کی آنکھیں ابل رہی تھی. دوسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کو زبان کے بل لٹکایا ہوا ہے. زبان کتنی نازک چیز ہے اور زبان کے بل لٹکا دیا گیا ہے اور اس کے منہ کے اندر آگ کے شعلے ڈالے جا رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ پستان کے بل لٹکی ہوئی ہے. اور چوتھی عورت کا منظر یہ تھا، اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے پاؤں اس کے سینے پر بندھے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ اس کی پیشانی پر بندھے ہوئے تھے اور وہ چیخ و پکار کر رہی تھی. آقا فرماتے ہیں کہ پانچویں عورت کو میں نے دیکھا، اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا چہرہ تو سور کا تھا اور باقی جسم اس کا گدھے کا تھا. آقا فرماتے ہیں چھٹی عورت کو میں نے دیکھا، اس کی صورتحال یہ تھی کہ اس کا چہرہ کتے کی شکل کا تھا اور آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی اور پخانے کے راستے سے نکل رہی تھی. اپنی عورتوں، امت کی ان عورتوں کے عذابات کو میں نے دیکھا تھا، وہ منظر مجھے یاد آ گیا. اے میرے پیارے داماد، مجھے اس لیے رونا آ گیا. خواتین سنیں، میرا کہنا آسان ہے، تمہارا سننا آسان ہے. اس منظر کو یاد کرو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، روح کانپ جاتی ہے. کتنا سنگین منظر ہوگا، کتنا خطرناک منظر ہوگا. جب یہ بات آقا کہہ کر خاموش ہو گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہوئی اور یوں کہا کہ اے پیارے ابا جان، ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ یہ عذابات ان عورتوں کو کس بنیاد پر ہو رہے ہیں، کن وجوہات پر ان عذابات کے اندر ان عورتوں کو گرفتار کیا گیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میری پیاری بٹیا، وہ عورت جو بالوں کے بل لٹکی ہوئی تھی، یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں اپنے بالوں کے حسن کو دکھاتی پھرتی تھی اور بالوں کے اوپر کپڑا نہیں رکھتی تھی، سر کو دوپٹے سے نہیں ڈھانپتی تھی، بالوں کے حسن کا نظارہ کرتی پھرتی تھی، جس کی بنیاد پر اللہ نے اس کو بالوں کے بل لٹکایا ہوا ہے. دوسری وہ عورت جس کو زبان کے بل لٹکایا گیا، یہ وہ عورت تھی
جو اپنے شوہر کو ایذا پہنچاتی تھی، شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی، شوہر سے زبان درازی کرتی تھی، ذرا سی کسی چیز کی کمی آ گئی کہ تیری زندگی میں نے کیا دیکھا، ہمیشہ میں تو پریشان ہی رہی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ عورتوں کے جہنم میں بکثرت جانے کی وجہ بنیادی طور پر دو ہوا کرتی ہیں۔ ایک تو عورت کا اپنے شوہر پر ناشکری کا الزام دینا اور شوہر کی ناشکری کرنا، اور سب کچھ ہونے کے باوجود اس پر اس بات کا الزام دینا کہ میں نے تیری زندگی میں کبھی خوشی نہیں پائی، اور دوسرے لعن طعن کرنا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس عورت کو عذاب اس بنیاد پر ہو رہا تھا کہ یہ اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی تھی۔ خواتین غور سے سنیں، یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عبرت ہے۔ قربان چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ امت پر آنے والے ان عذابات سے میرے آقا باخبر کر گئے، تاکہ ایک انسان دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو سنوار لے اور ان حالات کا اس کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر سننے کے باوجود بھی اور سمجھنے کے باوجود بھی ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کے علاوہ کچھ اور حاصل نہیں ہوگا۔ تیسری وہ عورت آقا فرماتے ہیں کہ جس کے پاؤں اس کی چھاتی سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ اس کی پیشانی سے بندھے ہوئے تھے اور آگ اس کے منہ میں ڈالی جا رہی تھی، یہ وہ عورت تھی جو جنابت اور حیض کے بعد میں اچھی طرح سے پاکی حاصل نہیں کیا کرتی تھی، اور جس عورت کو پستانوں کے بل لٹکایا ہوا تھا یہ وہ عورت تھی۔ اس عورت کو عذاب اس بنیاد پر ہو رہا تھا کہ یہ زناکار تھی، فاحشہ تھی، بدکار عورت تھی۔ اور آگے آقا فرماتے ہیں کہ وہ عورت کہ جس کا چہرہ سور کا تھا اور باقی جسم گدھے کا تھا، یہ وہ عورت تھی جو چغل کھوریاں کرتی تھی، غیبتیں کرتی تھی، جھوٹ بولتی تھی۔ آج یہ بیماری ہماری مستورات میں بالکل عام ہو چکی ہے، جہاں دو عورتیں بیٹھی وہاں تیسری کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں اور گھنٹوں گزر جاتے ہیں، یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم جہنم کو مول خرید رہے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اس عورت کو اس بنیاد پر عذاب ہو رہا تھا کہ وہ دنیا کے اندر چغل خوریاں کرتی تھی، غیبت کرتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی۔ اور چھٹی وہ عورت کہ جس کا چہرہ کتے کے جیسا تھا اور آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی اور پخانے کے راستے سے نکل رہی تھی، یہ وہ عورت تھی کہ جو حسد کیا کرتی تھی، حسد کیا کرتی تھی، احسان کو جتلایا کرتی تھی۔ اس لیے محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک مقام اور عزت عطا فرمائی ہے، اس عزت و مقام کو پہچانا، ورنہ تم دنیا کی وہ عورت تھی کہ جس کا کسی شمار میں نام نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے اس عورت کو چنڈال اور بھوتنی کہا جاتا تھا، کوئی اس کو کوئی اور نسل کہتا تھا، اور عرب کے جہلا کا عالم تو یہ تھا کہ جب ان کو ایام شروع ہوتے تھے تو وہ عرب کے جاہل ان کو جنگلوں میں چھوڑ دیا کرتے تھے، نہ ان کے ہاتھ کا پانی پیتے تھے، نہ ان کے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے، اور اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس شوہر کے انتقال کا سبب اس کی عورت کو سمجھا جاتا تھا اور اس کو ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا جاتا، اگر وہ زندہ رہ جاتی تو ظاہر قسمت، ورنہ وہیں پر انتقال کر جاتی تھی۔ اس عورت کا آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ عالم تھا۔ آج تمہیں جو عزت ملی ہے، جو مقام ملا ہے، جو مرتبہ ملا ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت۔ آج میری ماں، آج میری بہن، تو پردے کے خلاف چل کر اور پردے کے خلاف بول کر تو عزت پانا چاہتی ہے، سن، تجھے کل بھی عزت اسلام نے دی تھی، آج بھی عزت اسلام نے دی ہے۔ اگر تو اسلامی ریت و رواج کو اپنائے گی، اسلامی طور و طریق کو اپنائے گی تو تو دنیا کی سب سے مقدس اور سب سے پاک باز ہستی بنے گی، اور تو نے آقا کے دین کو چھوڑا اور نبی کے دین سے بغاوت کی اور آقا کی تعلیمات کی مخالفت کی تو یاد رکھ، دنیا کے اندر تیرا کوئی پرسان حال نہیں ہو سکتا۔
آقا کے آنے سے پہلے صورتحال عجیب و غریب تھی. اگر گھروں میں لڑکیاں پیدا ہو جاتی تو ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. ان کو دنیا میں زندہ رہنا مناسب نہیں سمجھتے تھے. ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. عرب کے نوجوان کا ایک واقعہ ذکر کیا کتابوں کے اندر کہ اس کی بیوی امید سے تھی. وہ کہیں پردیس پہ کمانے کے لیے چلا اور اپنی بیوی کو یہ نصیحت کر کے گیا کہ سن, تجھے میں یہ رقم دیے جا رہا ہوں, اگر تیرے لڑکی پیدا ہو تو اس کو زمین میں دفن کر دینا, اور اگر لڑکا پیدا ہو تو ان پیسوں کو اس کی تعلیم پر خرچ کر دینا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, چند دن کے بعد اللہ نے معصوم سی ایک پھول جیسی بچی اس کو عطا فرمائی. ماں نے اس کا نام جمیلہ رکھا. ماں کی مامتا نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنی معصوم لگتے جگر کو اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کر دے. ادھر اس شوہر کا خوف تھا کہ وہ کیا کہے گا. بیچاری پریشان تھی. آخر ایک دن فیصلہ کر بیٹھی, مجھے کچھ بھی کرنا پڑے, میں اپنی بچی کو زندہ زمین میں دفن نہیں کر سکتی. وقت گزرا, اچانک سے وہ نوجوان گھر میں آتا ہے. وہ پھول جیسی معصوم بچی پڑوسی کے آنگن میں کھیل رہی تھی. اس نے اس کو دیکھا, دیکھ کر کہنے لگا کیسی پھول جیسی بچی ہے, کیسی پیاری پیاری باتیں کرتی ہے. بیوی نے سوچا کہ شاید اس کے دل میں اس کی محبت جم گئی ہے. اس بیچاری نے کہہ دیا آپ پریشان نہ ہو, یہ پھول جیسی بٹیا آپ ہی کی لگتے جگر ہے. اتنا کہنے تھا باشتے والوں, اس کی محبت دشمنی میں بدل جاتی ہے. اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے اور وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم, آج کے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں اس بچی کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا. کدال اٹھاتا ہے, فاوڑا لیتا ہے, جنگل کی طرف چل دیتا ہے. وہ چھوٹی سی معصوم بچی کہتی ہے ابو جان آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں. وہ سنگ دل کہتا ہے میں تجھے زندہ زمین میں دفن کروں گا. تجھے دنیا میں رہنے کا حق کس نے دیا, تو تو ہمیں بے عزت کرے گی, ہمارا کوئی داماد بنے گا. چنانچہ جنگل میں پہنچا, گڑھا کھودنا شروع کر دیتا ہے. زمین کانپ رہی تھی, آسمان لرز رہا تھا. اللہ کی قسم وہ معصوم بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہوٹے سے کہتی کہ ابا جان آپ مجھے چھوڑ دیجئے, میں پوری زندگی کواری رہ لوں گی, پوری زندگی بھیک مانگ کر کھا لوں گی, آپ سے زندگی بھر کوئی سوال نہ کر لوں گی. بادشاہ والوں, اللہ کی قسم اس معصوم بچی کی باتوں کو اگر پتھر سنتے یقیناً پھٹ جاتے, لیکن اس دور کا انسان پتھر سے بھی سنگ دل تھا. چنانچہ اس نے وہی کیا جو اسے کرنا تھا. زمین کا گڑھا کھودا اور کھودنے کے بعد اس زمین کے اندر بچی کو دفن کر دیا. ادھر دن کا سورج غروب ہو رہا تھا, ادھر اس بچی کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا. ایسا جہالت کا دور تھا. اللہ کی رحمت جوش میں آئی. عرب کے تپتے ہوئے صحرا پر اس نبی امی کا ظہور ہوا جو ساری دنیا کا درد اپنے سینے کے اندر لیے ہوئے تھا. پتھر کسی پر برسے, تڑپتے ہوئے کا مزاج تھا. آؤ میری ماں, آؤ میری بہنوں, سنو, تمہیں عزت کس نے دی, تمہیں مقام کس نے دیا, تمہیں مرتبہ کس نے دیا. آقا آتے ہیں. آقا نے اعلان کیا کہ لڑکیوں کو دفنانے والوں سنو, یہ لڑکی اگر تمہاری بہن ہے, تمہارے گھر کا ناموس ہے, یہ تمہاری بٹیا ہے, تمہارے گھر کی عزت ہے. یہی عورت اگر بیوی کی شکل میں ہے, تمہاری زندگی کی ساتھی ہے, اور یہی عورت جب ماں کی شکل میں ہوتی ہے, اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے. یہ مقام کس نے دیا؟ اور اس سے بڑھ کر کہوں تو میرے آقا نے یوں کہا کہ لڑکیوں کو دفنانے والوں سنو, اگر کسی خوش نصیب کے یہاں پر 2 یا 3 بچیاں ہوں اور ان کو بوجھ نہ سمجھے, بوجھ نہ سمجھے, بلکہ ان کو محبت سے پالے, ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھے اور وقت پر ان کا نکاح کر دے. بادشاہ والوں, میرے آقا ضمانت دے کر گئے ہیں. یوں کہا کہ وہ جنت میں میرے قریب ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی انگلیاں ہوا کرتی ہیں. یہ عورت اس وقت عورت بنی, اس کو مقام اس وقت ملا جب میرے آقا نے دلایا. اس لیے فرمایا کہ یہ لڑکیاں قارورہ ہوا کرتی ہیں. قارورہ, ان کا دل شیشے کا ہوتا ہے. اگر گھر میں کوئی چیز لاؤ تو پہلے لڑکیوں کو دو تاکہ وہ بھی سر اٹھا کر جی سکے کہ ہمارا بھی کوئی مقام ہے, ہماری بھی کوئی عزت ہے, ہمارا بھی کوئی مرتبہ ہے. ان کو پتا چلے کہ دنیا میں ہمارا بھی کوئی مقام ہے. تو محترم خواتین, میرا وقت چونکہ پورا ہونے کو چلا ہے, مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ تمہیں جو بھی عزت, جو بھی مقام, جو بھی بلندی, مرتبہ ملا ہے, یہ صرف
آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے، مذہب اسلام کی بدولت ہے۔ اس لیے ایک عورت اگر عزت پا سکتی ہے، ایک عورت دنیا کا حسن بن سکتی ہے، تو اسی وقت جب آقا علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنائے گی، آقا کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنائے گی۔ ایک موقع پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں، اور ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نابینا صحابی ہیں، وہ تشریف لے آتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ تم پردہ کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ ہم کس سے پردہ کریں، یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ آقا نے فرمایا عائشہ کیا تم بھی نابینا ہو؟ تم تو ان کو دیکھ سکتی ہو۔ اس لیے محترم خواتین اس بات کا اندازہ کریں، جب ان مقدس ہستیوں کو اس بات کا حکم ہے تو ہمیں اس بات کا حکم کس درجے ہوگا۔ اس لیے آپ اگر عزت پانا چاہتی ہیں اور دنیا کے اندر سرخروئی پانا چاہتی ہیں تو تمہیں عزت اور مقام اگر مل سکتا ہے تو آقا جس تعلیمات کو لے کر آئے ہیں، جس حسن کو میرے آقا نے دیا ہے، اسی حسن پر چل کر تمہیں عزت و مقام مل سکتا ہے۔ تم تو اس فاطمہ کی ماننے والی ہو، تم تو اس فاطمہ کی ماننے والی ہو جس فاطمہ کی حیا کا عالم یہ تھا کہ 29ویں کا چاند تھا۔ آقا فرما رہے فاطمہ چاند دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ فاطمہ چاند دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اے ابا جان میں نے چاند نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ بٹیا کیوں؟ فرمایا کہ میں نے چاند اس لیے نہیں دیکھا، 29ویں کا چاند تھا، اس وقت بہت سے غیر محرم بھی چاند دیکھ رہے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چاند کے اوپر غیر محرموں کی نظر میری نظر سے ٹکرا جائے۔ یہ حیات ہے جس کی بنیاد پر حضرت فاطمہ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا۔ اس لیے میری ماں، میری بہنوں، اگر تم یہ چاہتی ہو تمہیں بھی عزت و مقام ملے، تمہیں بھی مرتبہ اور بلندیاں ملے، تو تم اپنی حیا کو پہچانو۔ ایک عورت حیا کے اندر رہ کر ہی اپنی عزت کو بنا سکتی ہے، اس لیے کہ عورت کا زیور حیا ہے۔ جتنی عورت اپنے آپ کو پردے میں لائے گی اللہ اتنی ہی اس کی عزت کو بڑھاتا جائے گا، اتنی ہی اس کو بلندیاں عطا فرمائے گا۔ آج کا جو یہ اجلاس منعقد کیا گیا یہ قرآن کی نسبت پر ہے، اور میں نے عرض کیا شروع میں آپ حضرات سے کہ نسبتوں سے حکم بدل جایا کرتے ہیں، نسبتوں سے انسان زمین کی پستی سے اٹھ کر ثریا تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ آپ حضرات یہاں پر قرآن کی نسبت پر جمع، اس قرآن کی عظمت کو پہچانو، اس قرآن کے مقام کو پہچانو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ مقدس کلام عطا فرمایا ہے کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ دولت نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ نے خود اعلان کیا ہو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو جس چیز کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے، اس طاقت کا بال بیکا کون کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، وہ تو پرندوں سے حفاظت کرا لیا کرتا ہے۔ آپ کو یاد نہیں جب ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے چلا ہے، اس وقت خواجہ عبد المطلب کعبۃ اللہ کے متولی تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ متولی ہیں اور اونٹ کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ادھر ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ عبد المطلب نے جو جواب دیا، فرمایا کہ اونٹ کا مالک میرے اللہ نے مجھے بنایا ہے اور کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر رہے گا۔ پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے ابابیلوں سے کام لیا اور چھوٹے چھوٹے پرندے آسمان سے کنکریاں گراتے تھے اور ہاتھی جیسی ضخیم مخلوق کے اوپر لگتی تھی اور نیچے تک چیرتی چلی جاتی تھی۔
تو میرے بھائیو، جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کا وعدہ لے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے میرے بھائیو اس مقدس نسبت پر آپ کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے مقام کو ہم نے پہچانا ہی نہیں، اس کے مقام کو ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ مقام پوچھنا ہے تو فرشتوں سے پوچھو۔ جب پہلی مرتبہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی، تصور کرو باشتے والوں، جہاں پڑھنے والا اللہ ہو اور سننے والے فرشتے ہوں، کیا مقدس مجلس ہوگی۔ جب پہلی مرتبہ اللہ نے اس کلام کو فرشتوں کے سامنے پڑھا تو قرآن کریم کو سن کر فرشتے قرآن کے دل دادا ہو گئے، قرآن پر فریفتہ ہو گئے، اور 3 دعائیں اس وقت فرشتوں نے دی تھی۔ جب قرآن کریم کو پہلی مرتبہ فرشتوں نے سنا تو پہلی دعا یہ تھی کہ مبارک بادی اور خوشخبری ہو اس امت کے لیے کہ جس امت کی طرف اس قرآن کو نازل کیا جائے۔ کتنے مبارک ہیں آپ لوگ، کتنے مقدس ہیں آپ حضرات کہ ایسی مبارک دولت اللہ دے رہا ہے کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ مبارک بادی اور خوشخبری ہو اس امت کے لیے کہ جس امت کی طرف اس قرآن کو نازل کیا جائے۔ اور دوسری دعا فرشتوں نے یہ دی کہ مبارک بادی اور خوشخبری ہو ان زبانوں کے لیے کہ جن زبانوں سے اس قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اللہ اکبر، ہم نے اس کے مقام کو پہچانا ہی نہیں۔ ہماری حالت تو صرف اتنی رہ گئی، قرآن خود بیان کرتا ہے۔ افسوس کی حالت یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں پر قرآن صرف طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں نقشہ کھینچا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں۔ کہنے کو میں ایک ایک مجلس میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا۔ ابھی قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی اور ہماری حالت یہ تھی کہ ہمیں بالکل احساس ہی نہیں کہ کیا ہو رہا۔ تو مجھے صرف 3 باتیں میں نے عرض کرنی ہے کہ اس وقت جو 3 دعائیں فرشتوں نے دی تھی، تیسری دعا فرشتوں نے یہ دی جب قرآن کریم کو سنا کہ مبارک بادی اور خوشخبری ہو ان سینوں کے لیے کہ جن سینوں کے اندر اس قرآن کو محفوظ کیا جائے۔ آپ حضرات کتنے مبارکباد ہیں، کتنے دعاؤں کے مستحق ہیں کہ آج قرآن کی نسبت پر آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اکابر علماء اکرام موجود ہیں، آپ حضرات اس نسبت کی لاج رکھیں کہ جب تک دعا نہ ہو جائے کوئی شخص بھی یہاں سے جانے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔